میں، اور آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا، اس کے 3 امیر یا گرو جو ہیں گزر چکے ہیں، تیسرا ہے اس وقت، اور 2 مرتبہ تاریخ میں اس کو بین کیا جا چکا ہے ہندوستان میں، لیکن ہر مرتبہ پہلے سے زیادہ ابھر کر آئی ہے وہ۔ اور آج یہ سب کے سب وی ایچ پی والے، بی جے پی والے، یہ سب در حقیقت آر ایس ایس کے آدمی۔ ہمارے ہاں علامہ مشرقی اٹھے، چپ راس چپ، چپ راس چپ، اور بیل چاپ پورے ہندوستان کو دہلا دیا، دہل گئی زمین ہندوستان کی، راج کماری سے لے کے درہ خیبر تک۔ بھارت کے مسلمانوں کا بھی سارا وبال ہماری گردن پر ہے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ اچھی طرح نوٹ کر لیں۔ اب اس وقت میں اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ ہندوستان اور پھر پاکستان کو علیحدہ نہ سمجھیے، اس لیے کہ ہندوستان کو اگر انہوں نے مسلمانوں سے یا اسلام سے خالی کرا لیا تو پھر ان کے بعد ان کا ٹارگٹ جو ہے پاکستان تو ہے ہی ہے، ہم تو ان کے ٹارگٹ نمبر 1 ہیں، ذہناً انہوں نے کبھی پاکستان، لیکن پھر غیر عرب مسلمانوں میں اس وقت روئے ارضی پر سب سے بڑی مجرم قوم 10 کروڑ مغربی پاکستانی، یہ میں ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں اور بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے نام پر ملک بنایا۔ کوئی ملک دوسرا دنیا میں اس وقت اسلام کے نام پر نہیں بنا۔ ہم وہ لوگ ہیں پاکستان بنانے کے لیے لاکھوں جانیں مسلمانوں کی کلمہ گوؤں کی گئیں اور ہزاروں عصمتیں لوٹیں، اور نہ معلوم کتنی مسلمان لڑکیاں اور عورتیں جو ہے رہ گئیں پھر بھی ہمیشہ ہی سکھوں کے پاس، اور وہ آئی نہیں پاکستان اس اسلام کے نام پر۔ اور کیا کیا ہے ہم نے؟ 46 برس ہو گئے، اس کہاں اسلام ہوا؟ لہذا اس سے بڑی مجرم قوم عربوں کے بعد، ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہمارا عام آدمی قرآن نہیں پڑھتا، قرآن جانتا نہیں، ٹھیک ہے، اپلی ہے کچھ نہ کچھ، اس اعتبار سے ان کے بعد نمبر ہمارا ہے، لیکن باقی پوری دنیا کے مسلمانوں سے بڑھ کر مجرم ہم۔ اور ہم اصل میں نہ صرف یہ کہ خود اپنے حصے کے مجرم ہیں، بھارت کے مسلمانوں کا بھی سارا وبال ہماری گردن پر ہے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ اچھی طرح نوٹ کر لیں۔ بھارت کے مسلمانوں نے، جسے آپ فرض کفایہ کہتے ہیں، نماز جنازہ فرض کفایہ، چند لوگوں نے بھی کسی مسلمان کی نماز پڑھ لی تو سب کی طرف سے ادا ہوگی، کسی نے بھی نہیں پڑھی تو سب مجرم ہو جائیں گے، بستی کے سب لوگ مجرم ہوں گے۔ بھارت کے مسلمانوں نے فرض کفایہ ادا کیا جب پاکستان بنوا دیا آپ کو، اور اس کی قیمت آج بھی وہ دے رہے ہیں، کھلے نعرے لگ رہے ہیں، مسلمان کے 2 استھان، پاکستان یا قبرستان، تیسرا کوئی جگہ نہیں۔ ڈنکے کی چوٹ کہا بابری مسجد کے بعد ایل کے اڈوانی نے، ہم ساری مسجدیں گرا دیں گے ہندوستان کے اندر، کوئی مسجد باقی نہیں چھوڑیں گے۔ ڈنکے کی چوٹ، اعلانیہ، یہ سب کچھ ہو رہا، اور یہ نعرے تو نہ معلوم کب سے لگ رہے ہیں، اور نہ معلوم کب سے میں یہاں ان مسجدوں کے اندر بھی اور اپنی تقریروں میں وارن کرتا رہا ہوں کہ کیا وہاں ہو رہا ہے، لیکن ہمارے تو کان پر جوں نہیں ریگتی، ہمارے تو وہی دھندے ہیں، وہی کاروبار ہے، اپنا بزنس ہے، اس کے سارے مسئلے ہیں، اس کی اپنی بلڈنگیں ہیں، اپنی موٹریں ہیں، اپنے ٹیلی ویژن ہیں، اپنے کئی کورسز کے ڈنرز ہیں۔ اللہ خیر صلی اللہ، ہمیں بحث کیا اسلام سے؟ تو بتائیے ہم سے بڑا مجرم کون ہوگا؟ آج جو کچھ ہندوستانی مسلمان پر بیت رہی ہے اس کا جرم ہمارے کندھے پر ہے۔ یہ جو صورتحال ہے جان لیجئے، اس وقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہندوستان کے مسلمان پر تو جو قیامت بیت رہی ہے۔ میں نے اپنا ایک تاثر کچھ عرصے پہلے یہاں شد بیان کیا تھا، رہا ہے میرا تاثر، اور وہ ہے اصل میں وہ لاسٹ سپر جو ہے انجیل میں، جس کا تذکرہ ہے حضرت مسیح علیہ السلام نے جو آخری کھانا رفع سماوی سے قبل کھایا ہے اس باغ میں جہاں روپوش تھے اپنے حواریین کے ساتھ۔ تو اس میں یہ الفاظ آئے ہیں، میں نہیں جانتا صحیح ہیں غلط ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، کہ آپ نے وہ روٹی توڑی اور کہا کھاؤ، ایٹ اینڈ دس از مائی فلیش، یہ میرا گوشت ہے، کھاؤ، اور اس کو کہتے ہیں وائن، کوئی مشروب ہوگا جو بھی ہوگا، ڈالا کہ پیو، ڈرنک اینڈ دس از مائی بلڈ۔ میرا احساس ہمیشہ یہ رہا ہے، اس کے بعد کچھ ماند پڑ گیا، جب یہاں مسلمان نے یہاں مارا ہے اور کچلا ہے اور زندہ آگ میں جلایا، پھر بات ختم ہو گئی، میرے دل کے اوپر سے وہ احساس ختم ہو گئے۔ وہاں ہندو کے ہاتھوں جب مسلمان کے ساتھ یہ کچھ ہوتا تھا تو پھر جب میں کھانا کھاتا تھا محسوس کرتا تھا کہ میں ہندوستانی مسلمان کا گوشت کھا رہا ہوں اور ہندوستانی مسلمان کا خون پی رہا ہوں۔ یہ ہمیں عیش جو یہاں حاصل ہیں، جو آرام حاصل ہے، جو ہمیں یہاں پر سہولتیں حاصل ہیں، جو معاشی اس کی کاسٹ پر ہے، اس نے آپ کو یہ ملک لے کر دیا اور آج تک اس کی قیمت۔ تو میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہندوستان میں تو قیامت، اب وہاں جو آفیشل فگرز ہیں 1000 1200 کتنے ہیں، لیکن کم سے کم 10,000 آدمی، اور اب یہ چین ہے فسادات کی۔ کل کے اخبار میں احمد آباد کی تھی، کبھی کہیں ہے کبھی کہیں ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ تبصرے یہ ہو رہے ہیں کہ ہندو فنڈامنٹلزم از آن دی رائز۔
یہ جو کچھ ہوا ہے، جتنا بھی اس کے اندر ان کو گرایا گیا ہے، ان کی حکومتیں گرائی گئی ہیں، اس سے انہیں تقویت حاصل ہو رہی. دے آر گیٹنگ اسٹرانگر اینڈ اسٹرانگر. کانگریس کے لیے اب اپنی جو ہے جان بچانی مشکل ہے، اور اس وقت سب سے بڑا ان کے لیے جو ہو گیا وہ یہ ہے کہ وہ کمیونسٹوں کی سپورٹ کے بغیر چل نہیں سکتے، اور کمیونسٹ جو ہے وہ ان کی جو اس وقت وہ امریکہ کے زیر اثر جو اپنی اکنامک پالیسیز چینج کر رہے ہیں اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں. تو یہ ڈائلیما ہے. جبکہ ادھر جو ہے وہ بالکل جو ہندو ذہن ہے وہاں کا ریوائولسٹ ذہن وہ پوری طریقے سے قائم. تو اب اس وقت میں اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ ہندوستان اور پھر پاکستان کو علیحدہ نہ سمجھیے، اس لیے کہ ہندوستان کو اگر انہوں نے مسلمانوں سے یا اسلام سے خالی کرا لیا تو پھر ان کے بعد ان کا ٹارگٹ جو ہے پاکستان تو ہے ہی ہے. ہم تو ان کے ٹارگٹ نمبر 1 ہیں. ذہناً انہوں نے کبھی پاکستان کو تسلیم نہیں کیا. اور ہمارا اب ساتھی ہے کون؟ اللہ پر تو نہ یقین نہ اس سے ہمارا تعلق. جو معاملہ نہ دارت سخن آشنا نہ باشد. اللہ سے تعلق کیا ہے ہمارا؟ اللہ سے کون سی دوستی ہے؟ اللہ کیوں ساتھ دے ہمارا؟ ہم تو مجرم ہیں نمبر 1 اس کے. اور باقی دنیا میں جن پر سہارا تھا، جن پہ تکیہ تھا، وہی پتے ہوا دینے لگے. وہ تو بالکل امریکہ کی پالیسی معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں تو ہاتھ پاؤں باندھ کر جیسے ہندو کے سامنے ڈال دیا جائے. اسلام سے اس حوالے سے بہت برا وقت آ رہا ہے. اور اس میں ایک پہلو میں اور چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے بیان کر دوں. پوری دنیا میں تو فنڈامنٹلسٹ مشہور ہو گیا مسلمان. پوری دنیا کا ذرائع ابلاغ لگے ہوئے ہیں. اصل فنڈامنٹلزم جو ہے، بلکہ 2 باتیں عرض کر دوں. ریشزم پوری دنیا میں بدنام گالی، اور اصل ریشسٹ ملک اسرائیل، اسے کوئی کچھ نہیں کہتا. اس لیے کہ وہ مذہبی ریاست نہیں ہے، وہ تو بلکہ یہودیت ہے ہی نسلی مذہب. ساؤتھ افریقہ کیا ہوگا کوئی نسل پرست قوم یا نسل پرست ملک؟ وہ تو کچھ بھی نہیں تھا. اصل جو نسل پرست ہیں وہ تو یہودی ہیں، انہیں کوئی کچھ نہیں کہہ رہا. ریشسٹ وہ فنڈامنٹلزم اصل جو چلا ہے وہ ہندوستان میں چلا ہے. بدنام پوری دنیا میں مسلمان ہو گیا. لیکن اب اس کا میں بلیم نہ امریکہ کو دے سکتا ہوں نہ کسی اور کو. یہ تو اے باد سبا ہی ہم آوردہ توستی، ہمارا اپنا کیا دھرا ہے. میں آپ کو ایک حوالے سے بتا دینا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں علامہ مشرقی اٹھے، چپ راس چپ، چپ راس چپ، اور بیل چاپ پورے ہندوستان کو دہلا دیا. دہل گئی زمین ہندوستان کی، راس کماری سے لے کے درہ خیبر تک. اور بڑے بڑے نوٹیبلز. یہ تحریک اتنی عظیم تھی، اتنی آرگنائز تھی. آپ کو معلوم ہے یہ تالپور برادران جو ہے، دونوں بھائی جو تھے، یہ خاکسار تھے. بڑے بڑے لوگ سندھ میں، فرنٹیئر میں، پنجاب میں، ہر جگہ پر. اور ایسی زبردست آرگنائزیشن، بالکل ملٹری والی، ان کے سارے قواعد ملٹری کے. لیکن ہوا کیا؟ آر ایس ایس 1925 میں قائم ہوئی ہے. اسی کے رد عمل میں ہندو سویا ہوا تھا. انہوں نے دیکھا یہ مسئلہ اٹھ گیا ہے، اور اتنا زبردست اٹھ گیا ہے، اس زور شور کے ساتھ اٹھ گیا ہے، اس کی چپراس جو ہے وہ زمین جو ہے لرز رہی ہے، اس سے تو اٹھنا پڑے گا نا. لہذا باقاعدہ جو آر ایس ایس 1925 میں قائم ہوئی ہے اسی کے رد عمل میں، اور اس مقصد کے ساتھ، ڈکلیئرڈ مقصد، ہندوؤں کو متحد کیا جائے تاکہ وہ بھرپور طریقے سے مسلمانوں کا مقابلہ کر سکے. ہندو واد آن دی ڈیفینسو. لیکن 1925 سے لے کر آج تک کتنے سال ہو گئے؟ 67. 67 برس تک ایک جماعت کا حوصلہ دیکھیے، اس کا ظرف دیکھیے، آج تک سیاست میں حصہ نہیں لیا. پاور پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں. 67 لانگ ایئرس. اتنی فالوئنگ ہے کہ ویسٹ میں تو اتنی موٹی موٹی کتابیں چھپی ہیں. شکاگو یونیورسٹی سے اتنی موٹی کتاب تھی، برادرہڈ ان سیفرن، آر ایس ایس کے اوپر ڈاکومنٹ. 25 لاکھ ان کا اس وقت کارڈر موجود ہے جو کہ ان کا ٹرینڈ ہے والنٹیئر. لیکن وہ جماعت الیکشن میں نہیں آئی. کچھ اپنے اثر تحت کچھ اور لوگوں کو لڑو. اور آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا، اس کے 3 امیر یا گرو جو ہیں گزر چکے ہیں، تیسرا ہے اس وقت. پہلا ڈاکٹر بالی رام ہیجواڑ، کسی نے نام سنا آج تک؟ کوئی پرسنل پبلسٹی کی کوشش کی، اس نے کام کیا. دوسرا مہادیو گولوالکر گرو جی، کسی نے نام بھی نہیں سنا ہو. اس وقت کون ہیں؟ بالا صاحب دیورس. یہ 3 ان کی عمارتیں کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، خلافتیں ہیں جو آئی ہیں، اور ایسا منظم نظام ہے، لیکن کہیں سیاست میں حصہ نہیں. ہمارا فنڈامنٹلسٹ سیاست کے میدان میں آ کے زیرو ہو چکا.
پہلے تو علامہ مشرقی اٹھے تھے، وہ تو ویسے ہی ایک جوش کے اندر آ کر ایک خاص جذباتی کیفیت میں اپنی موومنٹ کو کال آف کر کے بیٹھ گئے۔ 10 لاکھ آدمی، غالباً 10 لاکھ کی فگر تھی، 10 لاکھ یا 1 لاکھ جتنے بھی تھے، میں فگر کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، دلی میں جمع نہیں ہوں گے تو میں پارٹی کو ڈسبینڈ کر دوں گا۔ وہ چند افراد کی کمی رہ گئی تھی اس فگر سے، تو اسی غصے میں آ کر پارٹی ڈسبینڈ، ختم۔ اب وہ خاکسار ہمارے ہاں تو رہ گئے ہیں، کبھی کسی خاص سیریمنی کے موقع پر کچھ سلامی دینے کے لیے چپراس کرتے آ جاتے ہیں بیچارے، وہ ان کے تو کوئی نام و نشان بس اس معنی میں ہے کہیں، اللہ اللہ خیر سے۔ اصل فنڈامنٹلسٹ آرگنائزیشن جماعت اسلامی ابھری، لیکن اس نے پاکستان میں آتی پاور پالیٹکس کے اس کے اندر اپنے آپ کو دفن کر کے زیرو کر دیا۔ وہاں یہ معاملہ چل رہا ہے، یہ ہے اصل میں جو فرق آپ کو سمجھنا چاہیے۔ یہ 1925 یہ جو دوسری جماعتیں ہیں، وی ایچ پی ہے، وشوا ہندو پریشد، یہ اس کی ایک ذیلی تنظیم ہے، جیسے جماعت اسلامی کی ذیلی تنظیمیں ہیں اسی طرح کی ذیلی تنظیم ہے۔ آر ایس ایس خود کبھی نہیں آئی پالیٹکس میں، اور 2 مرتبہ تاریخ میں اس کو بین کیا جا چکا ہے ہندوستان میں، چونکہ آر ایس ایس کا آدمی تھا جس نے گاندھی کو ایسیسینیٹ کیا تھا 1948 میں، دی پارٹی واز بینڈ۔ اس کے بعد جب اندرا گاندھی کا دور آیا ہے وہ ایمرجنسی کا، اس میں بھی پارٹیز اس نے بین کی تھی، آر ایس ایس بھی بین ہوئی ہے، لیکن ہر مرتبہ پہلے سے زیادہ ابھر کر آئی ہے۔ اور آج یہ سب کے سب وی ایچ پی والے، بی جے پی والے، یہ سب در حقیقت آر ایس ایس کے آدمی، اور یہ ان کا ڈکلیئرڈ ایم اب بن چکا ہے، اور حالات جو ہیں ہم اس سزا کے بالکل مستحق ہو چکے ہیں۔ اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ یہ تو ہو سکتا ہے اب بھی ہم اسی اللہ کی رحمت پر تو ادھار کھا سکتے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہم اس سزا کے